السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ حاکم قلعہ نے استفسار کیا، کیا اس نے ڈسمنڈ کی گرفتاری کی تجویز دی ہے؟ ابراہیم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں حضور والا، اس نے کہا ہے آپ شہر اور قلعے کی نگرانی سخت کر دیں اور مناسب سمجھیں تو یہ اطلاع حلب بھی پہنچا دیں۔ کیا شاہ جوسلین الرحاب پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے؟ عین ممکن ہے، دو ٹوک بات کرو، تمہارا ساتھی جاسوس نے اس نے کیا پیغام پہنچا دیا ہے؟ ابراہیم ایک لمحے کے لیے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، اگر اس نے متوقع حملے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے۔ حاکم قلعہ ابراہیم سے استفسار کیا، کیا تم حلب روانہ ہو سکتے ہو؟ ابراہیم تھکا ماندہ تھا، لہذا اس نے درخواست کی آپ کسی اور کو اس کام کے لیے روانہ کر دیں۔ حاکم قلعہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا، اس نے اجلتے ہوئے کہا، ابراہیم تم بذات خود جاؤ، مختصر سے مختصر راستے پر سفر طے کرو اور میری جانب سے امیر حلب کی خدمت میں درخواست پیش کرو اور فی الفور الرحا کے لیے فوجی کمک روانہ کریں۔ مجھے بھی شاہ جوسلین کے حملے کا خطرہ ہے، مزید برآں الرحا کے عیسائیوں میں بھی بے چینی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ابراہیم نے مایوسی کے عالم میں جواب دیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں بذات خود ہی چلا جاتا ہوں۔ حاکم قلعہ نے ابراہیم کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، ابراہیم مجھے علم ہے تم تھکے ماندے ہو، لیکن حالات ایسا رخ اختیار کر چکے ہیں، امیر حلب کے علم میں لانا ضروری ہو گیا ہے۔ ابراہیم نے کوئی جواب دیے بنا اپنے گھر کا رخ کیا، تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر نصف گھنٹے کے اندر عازم حلب ہوا۔ اس دوران شاہ جوسلین اور اس کی فوج شہر کی دیواروں تک جا پہنچی، لہذا حلب سے الرحا فوجی کمک بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن امیر نور الدین زنگی سردار شیر کو پہلے ہی 2000 لشکروں کے ہمراہ الرحا کی جانب روانہ کر چکا تھا۔ اگلے روز بذات خود 5000 لشکروں کے ہمراہ حلب سے پیش قدمی کر چکا تھا۔ اس دوران شاہ جوسلین دوم کا لشکر شہر کی دیواروں پر مسمار کرنے کی کارروائی سر انجام دے رہا تھا۔ شاہ جوسلین اگرچہ برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا الرحا پہنچا تھا، لیکن وہ انتہائی محتاط اندازے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس پر مسلمانوں کی دہشت کا اس قدر غلبہ تھا، معمولی سی آہٹ پر بھی اسے مسلمانوں کی لشکر کی آمد کا شبہ ہوتا تھا، لیکن اس کی کوئی مزاحمت سر انجام نہ دی گئی۔ شاہ جوسلین اپنے لشکر کو شہر کی فصیل پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ آنے واحد میں شہر کی فصیل ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی۔ فصیل مسمار کرنے کے باوجود بھی شاہ جوسلین کا لشکر شہر میں داخل ہونے سے ہچکچا رہا تھا۔ شاہ جوسلین نے جب اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے حکم دیا۔ شاہ کے اس حکم پر لشکری پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ اہل شہر شاہ کے ولہانہ استقبال کے لیے پھول کے ہاروں کے ہمراہ موجود تھے۔ شاہ کا گھوڑا سب سے آگے تھا، معززین شہر اسے ہار پہرانے کے لیے بھی آگے بڑھے ہی تھے۔ شہر کی ٹوٹی ہوئی فصیل کے باہر سے اللہ اکبر کے دل ہلا دینے والے نعرے بلند ہوئے۔ ان نعروں کے ساتھ گرد کے بادل بھی چھائے رہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر شاہ کے اوسان خطا گئے۔ اس نے بات خواستہ ہو کر لشکر کو حکم دے دیا وہ فوراً شہر سے باہر نکل جائے، لہذا لشکر نے بدحواسی کے عالم میں شہر چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران مسلمان گھوڑا سواروں کا لشکر بھی دشمن کے قریب آن پہنچا۔ یہ سوار آپس میں ایک دوسرے کے درمیانہ فاصلہ رکھتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے تاکہ ان کی تعداد زیادہ محسوس ہو سکے۔ مسلمان گھوڑا سواروں نے دشمن کے سر پر پہنچ کر اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا۔ عین اس لمحے قلعے کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور ان میں سے مسلمان گھوڑا سوار اسلامی پرچم بلند کرتے نعرہ تکبیر کا ورد کرتے ہوئے برآمد ہوئے۔ اب شاہ جوسلین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شاہ کو اپنی ناکامی صاف نظر آنے لگی تھی، وہ تذہب کا شکار تھا۔ باہر کی جانب سے آنے والے لشکر سے مقابلہ کرے یا قلعے سے برآمد ہونے والے لشکر کا مقابلہ کرے، اس نے فی الفور اپنے لشکر کے دو حصے کی اور مسلمانوں کے دونوں لشکروں کے ساتھ دفاعی انداز میں جنگ لڑنے لگے۔ شاہ کے استقبال کے لیے امڑ آنے والے شہریوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ شاہ نے اپنے لشکر کو محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی جنگ کا سہارا لیا تھا۔ در حقیقت وہ مسلمانوں کے لیے آنے والی فوجی کمک کا منتظر تھا، لیکن اب کس کمک کو آنا تھا، اس کی کمک کو کس نے بھیجنا تھا؟ یہ تو حاکم قلعہ الرحا کی جنگی چال تھی۔
اس کے جاسوسوں نے اسے جب یہ خبر دی شاہ کا لشکر الرحا پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس نے قلعے کے محافظ دستوں میں سے 200 سواروں کو قلعے سے باہر روانہ ہونے کا حکم دے دیا اور انہیں حکم یہ دیا وہ شہر سے باہر نکل کر مناسب جگہ پر چھپ جائیں اور اس وقت تک ظاہر نہ ہو جب تک شاہ جوسلین شہر کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ شاہ کی فوج کو اپنے حملے کا نشانہ بنانے والے یہی لشکری تھے جو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے، شاہ پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے، ان کی تعداد اپنی حقیقی تعداد سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب اگرچہ حاکم قلعہ نے سب دروازے کھول دیے تھے، لیکن محض 200 سواروں کو شہر روانہ کر کے شاہ کے لشکر پر حملہ کروایا تھا۔ حاکم قلعہ کی حکمت عملی تھی یہ شاہ جوسلین کی اس جنگی چال کے جانسے میں آ کر بدحواس ہوگا، دما کر بھاگ جائے گا، لیکن شاہ نے کافی زیادہ جانی نقصان اٹھانے کے باوجود بھی رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کی۔ اگرچہ مسلمانوں کی عددی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن انہوں نے دشمن کا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ شام کو حاکم قلعہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ صبح کے وقت اس نے قلعے کے دروازے کھول کر محض 200 سواروں کو باہر بھیجنے کے بعد قلعے کے دروازے بند کر دیے تھے، لیکن شام کو اس نے ایک مرتبہ پھر قلعے کے تمام دروازے کھول دیے۔ اگرچہ شاہ جوسلین کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا، وہ اپنے لشکر سمیت قلعے میں گھس جاتا، لیکن وہ اس قدر خائف تھا کہ اس نے اپنے لشکر کو قلعے میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی۔ مسلمانوں کے وہ لشکری جنہوں نے قلعے سے نکل کر شاہ پر حملہ کیا تھا، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ اب شہر میں کوئی مسلمان لشکری باقی نہ بچا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی، شہر پر شاہ جوسلین کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ الرحا کے قلعے پر بدستور مسلمانوں کا تسلط قائم تھا۔ الرحا شہر پر قبضہ ہونے کی خوشی منانے کے لیے شاہ جوسلین نے جشن منانے کا اہتمام کیا۔ ساری رات گلی کوچوں لشکر کے پڑاؤ کے مقام پر ہلا گلا ہوتا رہا۔ دوران جنگ ڈسمنڈ اپنی حویلی میں چھپا بیٹھا رہا۔ اس سے خطرہ تھا باہر نکلتے ہی وہ یا تو کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے گا، اگر شاہ کو شکست ہوگی تب بھی اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اگرچہ لڑائی کے ہر لمحے کی خبریں اسے ملتی رہی تھیں۔ شام کو جب مسلمان قلعے میں محصور ہو گئے، الرحا شہر پر شاہ جوسلین کا جھنڈا لہرانے لگا تو ڈسمنڈ نے اپنی کمین گاہ چھوڑا اور شاہ کو مبارکباد دینے کے لیے نکلا۔ دوران جنگ شاہ کو ڈسمنڈ کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں استفسار کیا، لیکن اسے اس کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ اب جب اچانک وہ شاہ جوسلین کے سامنے نمودار ہوا، اسے دیکھ کر شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً طنز کا تیر برساتے ہوئے کہا، ڈسمنڈ، تم دن بھر کس پناہ گاہ میں چھپے رہے؟ کیا تم لڑائی سے خائف تھے؟ ڈسمنڈ کے پاس شاہ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ڈسمنڈ رات بھر شاہ کی خدمت میں حاضر رہا، اس کی منت سماجت کرتا رہا۔ ڈسمنڈ نے شاہ سے امروزہ شبلی کے بارے میں دریافت کیا، لیکن شاہ نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا اور بات کو گول مول کر گیا۔ اگرچہ دونوں بہنیں شاہ کے ساتھ ہی الرحا آئی تھیں، الرحا شہر پر اپنا تسلط قائم کر کے شاہ نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ قلعہ تسخیر کرنا بھی اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، کیونکہ اسے ڈسمنڈ کی زبانی معلوم ہو چکا تھا۔ قلعے میں 2000 سے زائد لشکری موجود نہ تھے۔ اس نے رات ہی کو یہ ارادہ کر لیا، صبح وہ قلعے کو اپنے بھرپور حملے کا نشانہ بنائے گا اور اسے تسخیر کر کے اس پر اپنا جھنڈا لہرا دے گا۔ قلعہ الرحا میں مقیم مسلمانوں نے نماز فجر کی ادائیگی سے اپنے دن کا آغاز کیا۔ اگرچہ انہوں نے حلب اور موصل برق رفتار سوار روانہ کیے تھے، فوجی قوموں کو فی الفور روانگی کی درخواست کی تھی، لیکن اس قدر دور دراز کے علاقوں سے فوجی قوموں کی آمد ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی فتح کی دعا کرنے کے بعد مسلمان لشکروں نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور قلعے کی فصیل پر اپنی اپنی پوزیشنوں میں سنبھال لی۔ ابھی سورج نے اپنی آنکھ پوری طرح بھی نہ کھولی تھی، دشمن نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ قلعے میں مقیم مسلمان لشکروں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دی۔ وہ ٹھیک نشانہ لگا رہے تھے اور دشمن کے لشکریوں کو جہنم واصل کر رہے تھے، لیکن دشمن کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دشمن کے لشکروں میں مسلح شہری دستے بھی شامل ہو چکے تھے۔ ڈسمنڈ کو قرار واقعی یقین تھا آج قلعہ ضرور فتح کر لیا جائے گا، لہٰذا اس نے شہر کے تمام مسلح دستے
شاہ جوسلین کے حوالے کر دیے اور غیبی امداد آن پہنچی۔ قلعے کے مسلمان محافظ دستے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ دوپہر ہونے تک نصف سے زائد محافظ اپنے فرض پر قربان ہو چکے تھے، اگرچہ انہوں نے اپنے سے 4 گنا دشمنوں کو جہنم واصل کیا تھا، مگر ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ اب سورج ڈھلنے لگا۔ اس دوران شہر کے باہر سے نعرہ تکبیر گونج اٹھا۔ اللہ اکبر کا نعرہ سن کر دشمن کے اوسان خطا گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ جب گرد غبار کے بادل چھٹ گئے، اہل قلعہ نے دیکھا اسلامی پرچم بڑی شان سے لہرا رہا تھا اور برق رفتار گھوڑا سوار اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شاہ جوسلین نے قلعے کی یلغار ملتوی کی اور اپنے لشکر کا منہ موڑ کر قلعے کی جانب بڑھنے والے سواروں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ آنے والے سوار، جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی، وہ دشمن پر شیروں کی طرح جھپٹ رہے تھے اور آن کی آن میں ان کا صفایا کرتے جا رہے تھے۔ ان کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ اہل قلعہ اپنے آنے والے مسلمان بھائیوں کو دشمن کا صفایا کرتے دیکھ رہے تھے اور پرجوش نعرے لگا رہے تھے۔ مارکا رائی جاری تھی، دشمن کے لشکری لاشوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان سواروں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہو رہی تھی۔ تقریباً 500 سوار جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ سورج غروب ہونے سے قبل ایک اور غیبی امداد آن پہنچی۔ مسلمانوں کا ایک تازہ دم لشکر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہلے آنے والے لشکر کے ساتھ شانہ بشانہ ملا، دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ مارکا رائی میں شدت آ گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر قلعے کے اندر موجود حفاظتی دستے نے بھی قلعے کے دروازے کھول دیے، دشمن کے عقب کو نشانہ بنایا۔ دشمن نے بدحواس ہو کر پسپائی اختیار کرنا شروع کی اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ شاہ جوسلین اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان سپاہ نے شاہ کی فوج کا دور دور تک تعاقب کیا، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ الرحا کی دوسری مارکا آرائی میں بھی اللہ کی فتح و نصرت مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ مسلمان فتح سے سرجاب ہو کر سرخرو ہوئے۔ جس وقت عیسائی لشکر قلعے پر دعویٰ بولنے کے لیے پل تور رہا تھا، اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو جس پہلی غیبی امداد سے نوازا تھا، وہ سردار اسدالدین شیرکوہ کی زیر کمان 2000 لشکری تھے۔ سورج غروب ہونے سے قبل اللہ نے مسلمانوں کو جس دوسری غیبی مدد سے نوازا تھا، وہ امیر نور الدین زنگی کے زیر کمان سپاہ تھی۔ امیر حلب اطلاع موصول ہونے پر اپنے لشکر سمیت حلب سے روانہ ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کو جب امیر نور الدین زنگی نے اپنا دربار منعقد کیا، سپاہ نے چیدہ چیدہ دشمنوں کی گردنیں اس کے حضور پیش کی۔ ان میں سے ایک گردن ڈسمنڈ کی تھی اور 2 گردنیں عورتوں کی تھیں، جن کی شناخت بطور امروزی اور شبلی کی گئی۔ چوتھی گردن ترسوس کی تھی، جو شاہ جوسلین کے ہمراہ کرہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے آیا تھا، لیکن جہنم واصل ہو گیا۔ امیر حلب نور الدین زنگی کو شاہ جوسلین کی گردن مطلوب تھی، لیکن وہ رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ قلعہ تکریت میں آخری شب جنم لینے والے بچے نے 15 برس تک کسی کو اپنی توجہ کا مرکوز نہ کروائی۔ اس بچے کا نام صلاح الدین رکھا گیا تھا۔ یہ بچہ جامعہ دمشق میں درس سننے کے لیے جاتا تھا۔ صلاح الدین کا باپ نجم الدین ایوب اپنے بیٹے کے حوالے سے بے حد متفکر رہتا تھا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آن پہنچا جب اس کے محل کی ایک کنیز زادی نے اس کی روشن پیشانی دیکھی تو اس کے مستقبل کے سلطان بننے کی پیشن گوئی کر دی۔ پیشن گوئی کرنے والی لڑکی کا نام ضیافت تھا۔ وہ دماغی لحاظ سے ایک نارمل لڑکی نہ تھی، اکثر پیشن گوئیاں کرتی رہتی تھی۔ ماں کی اس کی پیشن گوئیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس روز بھی ضیافت اپنی ماں کے ہمراہ تھی۔ سامنے سے امیر زادہ صلاح الدین آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ضیافت پکار اٹھی، مستقبل کا سلطان آ رہا ہے۔ ضیافت کے منہ سے یہ پیشن گوئی سن کر اس کی ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ وہ کئی بار بیٹی کو منع کر چکی تھی، ضیافت اپنی پیشن گوئیوں سے باز آ جاؤ، یہ امیر کا محل ہے، اگر تو نے کسی ایسی ویسی پیشن گوئی کر دی تو خدا نہ جانے ہم پر کیا بیتی گی۔
یہ سن کر ضیافت کے اعتماد میں کمی واقع نہ ہوئی۔ اس نے پراعتماد طریقے سے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں، میری پیشن گوئی تو ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ اس نے مزید کہا، میں اپنے طور پر تھوڑا کہتی ہوں، مجھ سے فرشتے جو کہنے کو کہتے ہیں میں وہی کہتی ہوں۔ ماں تیش کے عالم میں چلائی، بک بک بند کر، کسی نجومی کی اولاد، فرشتے کیا تیرے باپ کے ملازم ہیں جو تجھے غیب کی خبریں دیتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ ضیافت نے منہ بناتے ہوئے کہا، اماں، کیا میں بلبک کے بارے میں پیشن گوئی نہ کی تھی؟ امیر نجم الدین اس کے قلعے سے محروم کر دیے جائیں گے، لیکن اس کے رتبے اور مرتبے میں مزید اضافہ ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ ضیافت کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ سلطنت دمشق کا وزیر اعظم معین الدین انزا تھا اور بلبک کا علاقہ اس کی جاگیر تھا۔ امیر عماد الدین زنگی جب دمشق پر حملہ کرنے کے لیے پر طول رہا تھا، تب وزیر اعظم معین الدین انزا نے ایک کامیاب حکمت عملی اپناتے ہوئے عماد الدین زنگی کو دمشق پر حملہ آور ہونے سے باز رکھا۔ اگرچہ وہ دمشق کو اپنے حملے کا نشانہ تو نہ بنا سکا، لیکن اس نے دمشق سے اپنا منہ موڑ لیا، بلبک کو اپنے معاصرے میں لے لیا۔ قبل اس کے معین الدین انزا کو کمک میسر آتی، اس نے بلبک تسخیر کر لیا۔ عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد معین الدین انزا نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی جاگیر گزار کروانے کی ٹھانی۔ مرحوم امیر یہ جاگیر نجم الدین ایوب کے حوالے کر رکھی تھی، جو شیرکو کا بڑا بھائی تھا۔ مرحوم امیر کی شہادت کے بعد جب معین الدین انزا نے اپنی جاگیر گزار کرانے کا قصد کیا، اس وقت مرحوم کا بیٹا سیف الدین غازی موصل کی امارت سنبھال چکا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا نور الدین زنگی حلب کی امارت سنبھال کر ایک خود مختار حکومت قائم کر چکا تھا۔ لہذا بلبک کا گورنر نجم الدین ایوب پریشان تھا، وہ کس کو اپنی مدد کے لیے پکارے، کیونکہ مرحوم امیر کے دونوں بیٹے اپنے اپنے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ان حالات میں نجم الدین ایوب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بلبک دمشق کے وزیر اعظم معین الدین انزا کو واپس کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے جواب میں نجم الدین ایوب کو ایک جاگیر عطا کی گئی جو دمشق کے قریب واقع تھی۔ اس کے علاوہ دارالسلطنت میں ایک عالی شان حویلی اور دمشق کے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدہ عطا کیا گیا۔ اس طرح ضیافت کی پیشن گوئی درست ثابت۔ اگرچہ نجم الدین ایوب کو بلبک سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن اس کے رتبے اور مرتبے میں مزید اضافہ ممکن ہوا۔ یہ واقعہ ضیافت کی ماں کے لیے لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ اس کی 9 سالہ بیٹی کی پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہو رہی تھی، جس نے اس کا منہ بند کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ضیافت کو ٹوکتی رہتی تھی۔ وہ وقت بے وقت ایسی پیشن گوئیاں نہ کیا کرے، اسے خدشہ تھا اس کی بیٹی کی پیشن گوئیاں کہیں اس کے لیے عذاب نہ بن جائیں۔ اب اس نے صلاح الدین کے بارے میں پیشن گوئی کر کے ماں کو نہ صرف ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا، بلکہ اسے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ لہذا وہ اس کی ماں سے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ضیافت، اگر تیری ایک پیشن گوئی درست ثابت ہو چکی ہے، وہ اس کا مطلب ہرگز نہیں، تو جو منہ میں آئے کہی جا، آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا۔ اگر اس بات کی بھنک بھی سلطان کو پڑ گئی تو ہم سب کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ ضیافت ابھی اپنی ماں کو جواب دینے کے لیے پرتور رہی تھی۔ اس دوران صلاح الدین کی والدہ قلعہ دارنی کے نام سے مشہور تھیں، اتفاقاً اس طرف آ نکلی۔ اس کا یہ نام اس لیے مشہور ہو گیا، اس کا شوہر قلعہ بلبک کا قلعہ دار رہا تھا۔ قلعہ دارنی ضیافت کی پیشن گوئیاں کرنے کی خصوصیت سے بخوبی واقف تھی۔ اسے بلبک کے بارے میں ضیافت کی پیشن گوئیاں ہنوز یاد تھیں، کیونکہ اس پیشن گوئی کے درست ثابت ہونے پر قلعہ دارنی نے اسے انعام سے بھی نوازا تھا۔ قلعہ دارنی نے ضیافت کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں بیٹی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ قلعہ دارنی بیگم کو کچھ نہیں، ضیافت کو آج پھر پیشن گوئی کرنے کا دورہ پڑا ہے۔ اچھا، آج اس نے کیا پیشن گوئی کی ہے؟ تم دونوں میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ دونوں ماں بیٹی قلعہ دارنی کے ہمراہ اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ہاں، اب بولو، ضیافت نے ایک پیشن گوئی کی ہے۔ ضیافت کی ماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ضیافت اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، سامنے سے امیر زادہ صلاح الدین تشریف لا رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی امیر زادے کو دیکھا فوراً پکار اٹھی،
مستقبل کا سلطان آ رہا ہے۔ ضیافت کی ماں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، بیگم جی اگر سلطان نور الدین زنگی کو یہ خبر مل جائے دمشق میں ان کے علاوہ کسی اور سلطان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو بس سمجھ لیں ہماری خیر نہیں۔ ضیافت کی ماں اپنا رونا رو رہی تھی۔ دوسری جانب قلعہ دارنی کے دماغ میں ایک ایسی فلم چل رہی تھی جس کی کہانی اس کے اپنے شوہر اور بیٹے صلاح الدین کے گرد گھومتی تھی۔ اس شب یاد ہنوز اس کے ذہن میں تازہ تھی جس شب تقریت کے قلعے میں اس کی آخری شب تھا۔ اس شب اس کے خاندان کو قلعے سے ہمیشہ کے لیے دیش نکالا دے دیا گیا۔ اسی شب صلاح الدین نے جنم لیا تھا۔ اس کا اپنا شوہر صلاح الدین کو منحوس قرار دے رہا تھا، لیکن صلاح الدین ایسا خوشبخت ثابت ہوا تھا۔ تقریت کے قلعے سے دیش نکالا ملنے کے بعد نجم الدین کو بلبک کی قلعہ داری نصیب ہوئی۔ بلبک سے دستبردار ہونے کے بعد اسے دمشق کی گورنری نصیب ہوئی جو ایک معجزے سے کسی طور بھی کم نہ تھی۔ معین الدین انزا کے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کی تسخیر کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جس کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو تھا، جبکہ اس دور میں دمشق کا سپہ سالار نجم الدین ایوب تھا۔ اگرچہ حلب کا سلطان نور الدین زنگی بذات خود بھی لشکر کے ہمراہ تھا، لیکن اس کے لشکر کی سپہ سالاری شیرکو کو سونپ رکھی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی، بڑا بھائی نجم الدین ایوب قلعے میں بیٹھا تھا اور چھوٹا بھائی شیرکو نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دونوں طرف کے لشکری اس عجیب و غریب صورتحال سے پریشان تھے، سوچ رہے تھے کون فتح یاب ہوتا ہے، شکست کس کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن فتح و شکست کا فیصلہ جنگ کرتی ہے۔ لیکن اس موقع پر دونوں بھائیوں کے درمیان معرکہ آرائی کی نوبت ہی نہ آئی۔ ایک ہفتے تک دمشق کا محاصرہ جاری رہا۔ اگلے ہفتے کے آغاز پر دمشق کے سپہ سالار نجم الدین ایوب نے اپنے بہی خواہ عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے قلعے میں دروازے کھول دیے، لہذا دمشق زنگی خاندان کے زیر تسلط آ گیا۔ اس تسلط کے لیے اس خاندان کو ایک لشکری بھی قربان نہ کرنا پڑا۔ یہ وہی دمشق تھا جس کو تسخیر کرنے کا خواب عماد الدین زنگی مرتے دم تک دیکھتا رہا، لیکن یہ خواب اس کی زندگی میں شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دمشق کی فتح اس کے بیٹے نور الدین زنگی کا مقدر بنی۔ دمشق تسخیر کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے حلب کو خیر باد کہا، دمشق کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ نجم الدین ایوب کو دمشق کی گورنری کے عہدے پر تعینات کیا گیا اور اطراف کے تمام تر علاقے اس کی صوبداری اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو سپرد کی گئی۔ شیرکو حلب میں بھی جاگیر کے طور پر عطا کیا گیا۔ صلاح الدین کی والدہ کے ذہن میں ماضی کی یہ فلم چل رہی تھی، اس لیے اس نے ضیافت کی پیشن گوئی پر کوئی حیرت نہ ہوئی، لیکن صلاح الدین کے جنم سے لے کر آج تک کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تھا جسے بنیاد بنا کر یہ قیاس کیا جا سکتا وہ مستقبل کا سلطان بن سکتا ہے۔ بالآخر قلعہ داری نے گفتگو سمیٹنے کی غرض سے ضیافت کی ماں سے کہا، ضیافت جو پیشن گوئیاں کرتی ہے اسے کرنے دو، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔